زمانۂ خلافت میں مسلم ریاست کے تمام شہریوں کو جدید تعلیم، جدید شہری نظام اور جدید علاج کی تمام تر سہولتیں میسر تھیں، جس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ہسپتالوں کی شکل اور ہسپتالوں کی عمارتیں کیسی تھیں، ڈاکٹرز اور طبیب کیسے علاج کرتے تھے، اس وقت ہسپتالوں میں سہولیات کس قسم کی ہوتی تھیں۔ ایسی معلومات مشہور مفکر اور ہسٹورین ابن بطوطہ اور المقریزی کے سفر ناموں سے ملتی ہیں۔ 12ویں صدی میں شام اور مصر کے ہسپتالوں میں عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وارڈز ہوتے تھے۔ اسی طرح مختلف امراض کے مریضوں کے لیے بھی الگ الگ کمرے ہوتے تھے، جیسے امراض چشم کے مریضوں کے لیے الگ حصہ تھا، بخار اور پیٹ کی بیماریوں کے مریضوں کا علیحدہ وارڈ تھا۔ اسی طرح سرجری مریضوں کے لیے بھی علیحدہ وارڈز ہوتے تھے۔ اسی طرح ذہنی مریضوں کے الگ وارڈ تھے۔ زمانۂ خلافت میں مریضوں کو مفت دوائیاں دی جاتی تھی۔ طبیبوں اور فارماسسٹس کا ڈیوٹی چارٹ ہوتا تھا، جو اپنے اوقات پر ڈیوٹی کے لیے حاضر ہوتے اور وارڈز میں راؤنڈ لگاتے تھے۔ اتباع کی مدد کے لیے اسٹیورڈز اور آرڈرلیز ہوتے تھے، جن کی مدد کے لیے مرد اور خواتین مقرر ہوتی تھی۔ ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن کے 3 شعبے تھے۔ پہلا، تمام سٹاف کی نگرانی اور ہسپتال چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا، جو طبیب نہیں ہوتا تھا، اس کی تقرری سیاسی ہوتی تھی۔ دوسرا، ہسپتال کا ڈائریکٹر جو طبیب ہوتا تھا، اس کو ڈین کہا جاتا تھا۔ اور تیسرا، چیف فارماسسٹ جو فارمیسی کا انچارج ہوتا تھا۔ بغداد میں ڈاکٹروں کو پریکٹس کے لیے لائسنس لینا ضروری تھا، جس کا حکم خلیفہ المقتدر نے 931 میں جاری کیا تھا۔ ان ڈاکٹروں کی رجسٹری ہوتی تھی جیسا کہ مغربی دنیا میں رجسٹری ہوتی ہے۔ قاہرہ، تہران اور دمشق کے علاوہ اسلامی دنیا میں اور بھی ہسپتال قائم کیے گئے تھے۔ تیونس کے دارالحکومت کیروان میں پرنس زیادت اللہ نے 830 میں پہلا ہسپتال تعمیر کروایا، جس کا نام الدمنہ تھا۔ ایران میں متعدد ہسپتال تھے، مگر رے موجودہ تہران کے شہر میں اہم ہسپتال تھا، جس کا ڈائریکٹر ذکر الرازی تھا، جو بعد میں بغداد ہسپتال میں ڈائریکٹر بنا۔ 13ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ، ترکی اور ہندوستان میں ہسپتال قائم ہو چکے تھے۔ اسلامی اسپین میں سب سے پہلا ہسپتال غرناطہ میں 1366 میں پرنس محمد ابن یوسف ابن نصر نے تعمیر کروایا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو 1187 میں دوبارہ فتح کیا تو اس نے سینٹ جان کے کمپلیکس میں ایک ہسپتال تعمیر کروایا۔ 1183 میں اس ہسپتال میں مردوں، عورتوں اور پاگلوں کے لیے الگ الگ عمارتیں تھیں۔ مریضوں کا معائنہ صبح اور شام کے وقت کیا جاتا تھا۔ ان کو خاص خوراک دی جاتی تاکہ وہ صحت یاب ہو سکیں۔ اسکندریہ کے ایک ہسپتال میں اجنبیوں اور غیر ملکیوں کا علاج کیا جاتا۔ ایسے لوگ جو ہسپتال کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے، ان کی حالت معلوم کرنے کے لیے لوگ بھیجے جاتے، جو واپس آ کر ڈاکٹروں کو ان کی حالت بتاتے، جس کے مطابق ان کا علاج کیا جاتا تھا۔ مراکش میں بادشاہ منصور یعقوب ابن یوسف نے 1190 میں مراکش کے شہر میں ہسپتال تعمیر کروایا۔ یہ ایک وسیع و عریض ہسپتال تھا، جس کے باغ میں پھلدار فروٹ اور دیدہ سے پھول لگے ہوتے تھے۔ ہسپتال میں پانی کی سپلائی کا خاطر خواہ انتظام تھا، جو پکی نالیوں سے آتا تھا۔